ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا جاء، جب آ چکی، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح یعنی فیصلہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ چکی اللہ کی مدد اور فیصلہ. ورأیت الناس، اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج. فسبح بحمد ربک، بس آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے حمد کی. واستغفرہ، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے. انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ سورہ نصر ہے، اور اس کا نام نصر کیوں پڑا ہے یہ ہم سب سمجھ گئے ہیں کہ سورہ کے اندر ہی ایک لفظ آیا ہے نصر، اس لیے پوری سورہ کا نام پڑ گیا نصر. اس سورہ کے مدنی ہونے پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے. مدنی اور مکی ہونے کا مطلب ہم پہلے جان چکے ہیں کہ ہجرت سے پہلے جو چیزیں اتری ہیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو چیزیں اتری ہیں وہ مدنی ہیں. تو یہ بات متفق علیہ ہے، سب لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے. مگر کب اتری ہے اس میں ذرا اختلاف ہے. اسی اختلاف کی وجہ سے ترجمے میں بھی فرق پڑ گیا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد یہ سورہ اتری ہے. غزوہ خیبر فتح مکہ سے پہلے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے روز یہ سورت اتری ہے. گویا مکہ میں یہ سورت اتری ہے. تو مکہ میں اترے چاہے کہیں اترے، ہجرت کے بعد اتری ہے، اس لیے مدنی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حجۃ الوداع میں یہ اتری ہے. اب آپ لوگ کو تو معلوم نہیں ہوگا کہ حجۃ الوداع کب ہے، مکہ کب ہوا، فتح کب ہوئی، کیا نہیں ہوئی. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ہے مکی زندگی. نبوت کے ملنے کے بعد 13 سال تک آپ مکہ میں رہے. 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 13 سال تک آپ مکہ میں رہے. 53 سال کی عمر میں آپ ہجرت فرمائے، مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ جب گئے تو اب ہجری سال شروع ہو گئے. ان میں سن 2 ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا. سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا. سن 4 ہجری اور 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ پیش آیا. صلح حدیبیہ
اس طریقے سے ہوتے ہوتے پہلے غزوہ خیبر اور پھر فتح مکہ ہوا. یہ سن 8 ہجری میں، سن 8 ہجری میں، ہجرت کرنے کے 8ویں سال میں. تو سارے محدثین متفق ہیں کہ یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح کے اندر فتح سے مراد فتح مکہ ہے. لیکن اتری کب ہے؟ اگر فتح مکہ سے پہلے اتری ہے، خیبر کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے، تو ترجمہ یہ ہوگا اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد. اور اگر یہ صورت اتری ہے فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع میں، یعنی سن 10 ہجری میں، اللہ کے رسول نے آخری حج جو کیا ہے وہ سن 10 ہجری میں کیا ہے، اور 11 ہجری میں رسول اللہ کی وفات ہے. تو سن 10 ہجری میں جو حجۃ الوداع ہوئی ہے اسی کا نام حجۃ الوداع ہے، اور وہی اس میں یہ صورت اتری ہے. اگر اس میں ہی مانا جائے تو اب اس کا ترجمہ ہوگا یقیناً آ چکی اللہ کی مدد اور فتح. اس لیے مفسرین میں اور صحابہ میں چونکہ یہ اختلاف چلا کہ یہ صورت حجۃ الوداع میں اتری ہے یا فتح مکہ کے روز اتری ہے یا خیبر کے بعد مکہ سے پہلے اتری ہے، یہ اختلاف ہونے کی وجہ سے ترجمے میں بھی اختلاف. یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن کا ترجمہ عربی کے لحاظ سے نہیں ہوتا. قرآن کا ترجمہ اور مطلب صحابہ کے بیان کے لحاظ سے ہوتا. صحابہ جس طرح کہیں گے اسی طرح ترجمہ ہوگا. اب آپ غور کیجئے، عربی کے لحاظ سے یہاں ترجمہ بننا چاہیے اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد. لیکن بہت سارے مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ یقیناً آ چکی اللہ کی مدد. اب ظاہر بات ہے جب یہ ترجمہ کریں گے تو مطلب ہوگا کہ حجۃ الوداع میں یہ صورت اتری. تو سورہ نصر کے بارے میں ہمارے علماء دیوبند میں سے حضرت تھانوی وغیرہ اس بات پر متفق ہے کہ یہ حجۃ الوداع میں اتری، اس لیے انہوں نے یہی ترجمہ کیا. اب اگر حجۃ الوداع میں مانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے آخری صورت یہی ہے. سب سے آخری صورت یہی ہے. قرآن کریم میں سب سے پہلی مکمل صورت اگر رسول اللہ پر کوئی اتری ہے تو وہ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ پوری کی پوری سب سے پہلے اتری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے اخیر میں جو سورت اتری ہے پوری کی پوری وہ سورہ نصر ہے، سورہ اذا جاء نصر اللہ. اس کے بعد آیتیں تو اتری ہیں مگر سورت نہیں اتری. اس کے بعد ایک آیت اتری ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت بھی خاص میدان عرفات میں اتری ہے. اس سورہ کے بعد میدان عرفات میں اللہ کے رسول تھے، وہاں یہ اتری. اور اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے رسول صرف 80 روز زندہ رہے. تو زندگی کی آخری صورت ہے یہ. اس کے بعد 2 ہی 3 آیت ہے جو اتری ہے، اس کے بعد کوئی دوسری آیت نہیں اتری. قرآن مکمل ہو گیا. لہذا سورہ نصر جو ہمارے سامنے ہے، آج جس سورہ کی تفسیر ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ سورہ رسول اللہ کی زندگی کی آخری صورت اور قرآن کریم کی سب سے آخری صورت جو اترنے کے اعتبار سے ہے وہ یہی سورہ نصر ہے. اس سورہ نصر میں 2 چیزیں خاص ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت بیان فرمائی صحابہ کے درمیان تو بہت سارے صحابہ خوش ہو گئے کہ ماشاء اللہ اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ صحابہ تعجب میں تھے کہ آخر کیوں رو رہے ہیں۔ خود اللہ کے رسول نے پوچھا عباس آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ اس صورت سے تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی وفات کی بشارت سنائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ تم نے صحیح سمجھا، یعنی یہ سورہ جو نازل ہوئی ہے رسول اللہ کی وفات اور رسول اللہ کے انتقال فرمانے کی بشارت ہے۔ کیوں؟ جب کوئی انسان کسی مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے اور مقصد مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اب اس کے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے نبی تشریف لائے تھے دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے، جب اسلام پھیل چکا، مکہ مکرمہ فتح ہو چکا اور سارے لوگ دین میں داخل ہونے لگے تو اب رسول اللہ کے رہنے کی ضرورت اللہ کو محسوس نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے رسول آپ کا مقصد بعثت اور آپ کے بھیجنے کا مقصد پورا ہو چکا، اس لیے آپ کے وفات کی بشارت اس سورت میں موجود ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کی وفات کا تذکرہ چوتھے پارے میں آئے گا، اس لیے 2-3 باتیں میں عرض کر دوں رسول اللہ کی وفات سے متعلق، جس کا تعلق تفسیر سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق رسول اللہ کی سیرت سے۔ دیکھیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے سخت ترین بیماری کی حالت میں ہوئی ہے، سخت ترین بیماری کی حالت میں، اور 1-2 دن بیمار نہیں بلکہ 20 سے 25 روز تک آپ بیمار رہے۔ سفر کے مہینے میں بیمار پڑے ہیں اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا انتقال ہے۔ آپ حساب لگائیں گے تو کوئی کہتا 25 روز، کوئی کہتا 30 روز، اس لیے میں نے کہا 20 سے 25 روز کے تک رسول اللہ بیمار رہے۔ اتنی شدت کی تکلیف، اتنی شدت کی تکلیف کہ الامان والحفیظ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی تکلیف میں نہ دیکھتی تو میں یہ سمجھتی کہ مرنے والا اگر تکلیف میں مرتا ہے تو وہ گنہگار ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کتنی تکلیف تھی، زبان باہر نکل رہی تھی، بخار کی شدت تھی اور حد درجہ پریشان تھے، غشی آ جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اس لیے اما عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے جو رسول اللہ کو وفات والی بیماری میں دیکھا ہے اس سے یقین ہو گیا کہ مرنے والا اگر تکلیف میں مرتا ہے تو اس کے گنہگار ہونے کی پہچان نہیں۔ ایک بات تو یہ آپ کو یاد رکھیں، ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں یہ بڑا گھسیٹا ہو رہا ہے، اس کا بہت دنوں سے بیمار پڑا ہے۔ بھائیو کوئی بیماری کی حالت میں انتقال کر رہا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اللہ اس کے گناہوں کو کاٹ رہا ہے، کفارہ کر رہا ہے۔ ہم غلط فہمی کے شکار نہ ہو کہ وہ اللہ کے نزدیک معتوب ہے، وہ گناہوں میں مبتلا نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو پوتر اور پاکیزہ بنانے کے لیے بیمار کر دیا ہے اور تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔ ہمارے نبی سے زیادہ پاکیزہ دنیا کا کوئی فرد ہو سکتا نہیں، ہو سکتا، مگر 25 روز تک اللہ کے رسول کبھی بے ہوش ہوتے ہیں، کبھی ہوش میں آتے ہیں۔ مسجد نبوی میں جانا نہیں ہو سکا نماز پڑھنے کے لیے، اخیر میں تشریف لے گئے تو 2 صحابی کا سہارا لے کر گئے۔ اس لیے اگر کسی انسان کو بیماری میں مبتلا دیکھیں اور پھر ان کا انتقال ہو تو ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ دوسری بات، رسول اللہ کی جو وفات ہوئی تھی
وہ اما عائشہ کے کمرے میں ہوئی. پہلے سے اس کمرے میں، حضرت عائشہ کے کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. وہیں آپ کا انتقال ہوا. تو کمرہ جو ہوگا اس میں چھت ہوگی نا، چھپر تو ہوگی نا، جیسی بھی چھپر اس زمانے میں رہی ہو لیکن چھپر تو ہوگا نا. اس روم میں رسول اللہ کا انتقال ہوا. جب انتقال ہو گیا تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ مرنے والے کو تو دفنانا بھی ہے، کفنانا بھی ہے، نہلانا بھی ہے. کیا کیا جائے؟ لوگ پریشان تھے. کچھ بھی اتا پتا نہیں تھا کہ نبی کو کیا کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، آقا نے میرے سامنے یہ بات فرمائی تھی کہ نبی کا انتقال جہاں ہوتا ہے وہیں اسے دفنایا جاتا ہے، اٹھایا نہیں جاتا، وہاں سے منتقل نہیں کیا جاتا. لہذا ہمارے نبی کی تدفین اسی جگہ ہوگی اور اسی جگہ سب کچھ کیا جائے گا، نہلانا دھلانا سب کچھ یہیں پر ہوگا. تو اب آپ لوگ بتلائیے کہ رسول اللہ کا جو روضہ ہے، روضہ اطہر، ہم لوگ کہتے ہیں کسی قبر پہ چھت بنانا، قبر کو گھیرنا اور قبر کو باضابطہ درگاہ بنانا یہ بہتر نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، آخر وہ روضہ کیوں ہے؟ وہ میں جواب سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کا انتقال روم میں ہوا ہے اور روم ہی میں آپ دفنائے گئے ہیں. پہلے سے کھلی ہوئی جگہ نہیں تھی بلکہ بنا بنایا روم تھا. اسی روم میں آپ کا انتقال ہے، اسی روم میں دفنائے گئے ہیں. ایسا نہیں کہ کہیں قبر بنا دی گئی اور اس کے بعد اس پہ روم بنایا گیا ہے. بعد میں روم بنایا جائے گا تو غلط ہوگا، وہاں پہلے سے روم بنا ہوا تھا. اس لیے یہ ذہن بات رکھنی چاہیے. اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک بادشاہ آیا، خلافت بنو امیہ میں ایک بادشاہ آیا اور اس بادشاہ نے رسول اللہ کے اس روم پر گنبد بنایا. اب وہ بادشاہ جو تھا بڑا ظالم و جابر تھا، اس لیے کوئی مسلمان اس کے خلاف جا نہیں سکتا تھا. گنبد بنوا دیا. بعد میں جب وہ ختم ہو گیا تو اب مسئلہ آیا کہ یار رسول اللہ کے روم پر گنبد بنا ہے، اس گنبد کا کیا کرنا؟ اب سارے مسلمان اکٹھا ہوئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں موجود تھے، سارے لوگ موجود. سبوں نے کہا کہ نبی کے خلاف قدم اٹھانا اور نبی کے شان میں گستاخی کرنا اپنے ایمان کو ختم کرنا. اس لیے جہاں نبی مدفون ہے وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، اور ان کے اوپر چڑھنا بے ادبی ہے. اس لیے اب اس گنبد کو نہیں توڑنا، جیسے وہ گنبد ہے ویسے رہنے دو. اگر چڑھو گے گنبد کو توڑو گے تو وہ آواز آئے گی اور رسول اللہ کو تکلیف ہوگی. اوپر چڑھو گے بے ادبی ہوگی. اس لیے وہ گنبد بھی رہا، وہ روم بھی رہا، وہ سب رہا. یہ ہے اصل کنڈیشن رسول اللہ. تیسری چیز سمجھنے کی کیا ہے کہ رسول اللہ کی نماز جنازہ ہوئی ہے. رسول اللہ کی نماز جنازہ ہوئی ہے، مگر ہم لوگوں کی طرح نہیں. ہم لوگوں کی نماز جنازہ جو ہوتی ہے مغفرت کے لیے ہوتی ہے. جتنے مصلی رہتے، کہتے ہیں کہ زیادہ مصلی ہوں گے تو آدمی بخشا بخشایا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے اتنے مصلی ہیں، 40 مصلی اگر ہیں تو ان کے لیے بشارت ہے مغفرت کی، حدیث پاک میں. تو ہماری نماز جنازہ جو ہوتی ہے وہ مغفرت طلب کرنے کے لیے ہوتی ہے اور صف بنا کر ہوتی ہے اور باضابطہ ہوتی ہے. ہمارے نبی تو بخشے بخشائے تھے، مغفور تھے، تو آپ کی نماز جنازہ کس لیے؟
وہ نماز جنازہ درجات کو بلند کرنے کے لیے تھی. جیسے ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ. اے اللہ ہمارے نبی کو مقام وسیلت عنایت فرما، مقام فضیلت عنایت فرما، وابعثہ مقاما محمودا، ان کو مقام محمود عنایت فرما. یہ جو دعا مانگتے ہیں رسول اللہ کے لیے تو مقام محمود فکس ہے، وہ ملنا ہے، مگر اللہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی سفارش ہمارے پیارے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہے. اس لیے وہ جو نماز جنازہ پڑھی گئی وہ کس لیے تھی؟ صرف اللہ کو یہ ادا پسند تھی، اس لیے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی. کیسے پڑھی تھی؟ ایک ایک کر کے نماز جنازہ، ایک ایک کر کے، کوئی امام نہیں، کوئی امام نہیں، سب اپنا اپنا اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھا. پیر کے روز رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیر بولے تو سوموار کو رسول اللہ کا انتقال ہوا. اب کمرے سے لاش ہٹ نہیں سکتی، لاش تو میں یوں ہی غلط کہہ رہا ہوں کیونکہ رسول اللہ زندہ ہے، رسول اللہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، مردہ کو لاش کہتے ہیں. تو رسول اللہ کے جسد اطہر کو ہٹا نہیں سکتے، ہٹائیں گے تب نہ سب لوگ صف بنا کے نماز پڑھیں گے. چھوٹا سا روم ہے، اس روم میں کیسے ہوگا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ سب لوگ اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھیں. تو سب لوگ اپنے اپنے طور پہ آتے تھے اور 2 رکعت پڑھے، کتنی پڑھے، کیا پڑھے، وہ جانے، ان کا نبی جانے، ان کا خدا جانے. سب اپنی اپنی پڑھ کر کے اپنے لیے بخشش کی اور رسول اللہ کے لیے جو دعا مانگ کر کے جانی تھی وہ سب چلے جائے. تو پیر کے روز سے سلسلہ چلتا رہا. اب کتنی دیر لگے گی؟ کتنے مسلمان تھے؟ پورے مدینے کے مسلمان، مضافات کے مسلمان. اس لیے پیر کو بھی نماز جنازہ لوگ پڑھے تنہا تنہا، منگل کو بھی نماز جنازہ پڑھے تنہا تنہا، اور بدھ کے روز جا کے رسول اللہ کو دفنایا گیا. رسول اللہ کو جو دفنایا گیا ہے بدھ کے روز. یہ سب یاد رکھیے، اپنے نبی کے تعلق سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ ہم لوگ کو یاد رکھنی ہے. خیر، تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورہ میں ایک بشارت ہے کس کی؟ رسول اللہ کی وفات کی، کہ اب آپ کا مقصد بعثت مکمل ہو گیا ہے، اس لیے آپ اب ہمارے پاس آنے والے ہیں. دوسری بشارت یہ تھی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مکہ ہو چکی، مکہ کی فتح ہو چکی ہے، اور مکہ مرکزی مقام تھا، کفار مکہ کا مرکزی مقام. پھر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ فتح مکہ کے تعلق سے بھی کچھ بات عرض کر دوں، وہ بھی تاریخ سب لوگوں کو معلوم نہیں ہے. سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے. فتح مکہ یعنی مکہ مسلمانوں کے قبضے میں جو آیا ہے وہ کب آیا؟ 8 ہجری میں. واقعہ یہ ہوا تھا کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. اس صلح میں مصالحت میں ایک معاہدہ بنا، ایک معاہدہ ہوا رسول اللہ کے درمیان اور قریش مکہ کے درمیان. ایک معاہدہ لکھا گیا. وہ معاہدہ جو کچھ بھی لکھا گیا ان میں ایک پیراگراف یہ تھا کہ 10 سال تک ہم لوگ امن و امان سے رہیں گے. 10 سال تک امن و امان سے رہیں گے، ہم لوگ لڑائی نہیں کریں گے، اور ہمارے پارٹی میں جو لوگ ہوں گے، ہمارے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کو بھی تم نہیں مارو گے، اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کو بھی ہم نہیں ماریں گے. تو قریش مکہ کے ساتھ رہنے والے جو لوگ تھے ان میں باہر میں سے ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو خزاعہ، اور ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو بکر. تو قبیلہ بنو بکر قریش کے حلیف تھے، اور قبیلہ بنو خزاعہ رسول اللہ کے حلیف تھے، مسلمانوں کے ساتھ.
قبیلے بنو بکر اور قبیلے بنو خزاعہ یہ دونوں مکہ سے باہر کے قبیلے ہیں، بڑا بڑا قبیلہ تھا۔ انہوں نے قبیلے بنو خزاعہ نے رسول اللہ کا ساتھ دیا اور کہا کہ ہم کافر ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ قبیلے بنو بکر نے کہا کہ ہم مکہ کے والوں کے ساتھ رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے معاہدہ لکھا کہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو بھی نہیں چھیڑو گے اور جو تمہارے ساتھ ہیں ان کو بھی ہم نہیں چھیڑیں گے، اگر کوئی چھیڑا تو اس کی دیت دینی پڑے گی۔ بات آئی نہیں ختم؟ ابھی صرف 22 مہینے گزرے تھے، اس صلح کو ہوئے صرف 22 مہینے گزرے تھے کہ قبیلہ بنو بکر کے لوگوں نے قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور اتنا سخت حملہ کیا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ابو سفیان جو باضابطہ قریش کے سردار تھے، وہ لوگ اپنی شکل چھپا چھپا کر کے، لباس بدل بدل کر کے قبیلے بنو بکر کا ساتھ دیے ہیں اور قبیلے بنو خزاعہ کو مارا۔ 13 آدمی مارے گئے۔ کن کے؟ بنو خزاعہ کے 13 آدمی مارے گئے۔ تب ایک آدمی جو سردار تھا اس قبیلے کا، انہوں نے چپکے سے گھوڑا اٹھایا اور مدینے کی راہ لی اور رسول اللہ کے پاس پہنچا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت وہ لوگ کافر تھے اس لیے محمد کہا، اے محمد آپ سے ہمارا معاہدہ تھا کہ آپ ہماری جان مال کی حفاظت کریں گے، ہمارے اتنے آدمی مار دیے گئے، اب آپ لوگ کچھ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہنچنے سے پہلے ان پر وحی آ چکی تھی کہ ایسا ایسا ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے فلاں تم گھبراؤ نہیں، تمہارا بدلہ سخت ترین لیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے حضرت امیر حمزہ کو ایلچی بنایا، حضرت امیر حمزہ کو ایلچی بنایا اور یہ کہا کہ جاؤ مکہ والوں کے پاس اور 3 شرط رکھو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قبیلہ بنو خزاعہ کے جتنے لوگ مارے گئے ہیں سب کی دیت ادا کریں، سب کا بدلہ خون بہا ادا کریں۔ دوسری شرط، اگر خون بہا ادا نہیں کر سکتے ہیں تو اس قبیلے سے اپنے معاہدے کو توڑ دیں تاکہ ہم اس قبیلے سے بدلہ لے لیں۔ تیسری شرط، اگر یہ دونوں نہیں کر سکتے ہیں تو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہم نے کیا تھا اس معاہدے کو توڑ دیں۔ یہ 3 شکلیں ہیں۔ کفار مکہ نے سوچا کہ یہ تیسری شرط اچھی ہے، ہم معاہدہ ہی توڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا اور کہا کہ اے امیر حمزہ جاؤ اپنے محمد سے کہہ دو کہ ہم معاہدے کو توڑ رہے ہیں، اب تم کو جو کرنا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا حملہ کرنے کا۔ بتلائیے مکہ پہ جو حملہ کیا ہے مسلمانوں نے، رسول اللہ نے، وہ اپنی وجہ سے یا معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے؟ معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے۔ پھر اللہ کے رسول نے خفیہ طور پہ انتظام شروع کر دیا، خفیہ طور پہ، اور تمام مسلمانوں سے کہا کہ اس راز کو راضی رکھنا، کسی کو بولنا نہیں۔ اتفاق سے ایک واقعہ پیش آ گیا، میں وہ بات صرف سنا رہا ہوں جو اہم ترین ہے۔ ایک واقعہ پیش کیا آیا، ایک صحابی رسول تھے حضرت حاطب ابن ابی بلتع، حضرت حاطب ابن ابی بلتع۔ اسی زمانے میں جب مسلمان تیاری کر رہے تھے مکہ پہ حملہ کرنے کی، اسی زمانے میں مکہ کی ایک مغنیہ، گانا گانے والی ہیروئن نہ ہوئی ہوگی، ایک ہیروئن جس کا نام تھا سارہ، وہ آئی مکہ ٹوہ لینے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں میں۔ تو کہیں سے کچھ راز نہیں معلوم، مگر ایک صحابی حضرت حاطب ابن ابی بلتع نے سوچا کیا کہ ایک پرچی لکھ کر کے میں اس لڑکی کو دے دیتا ہوں تاکہ یہ مکہ کے کافروں کو آگاہ کر دیں کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔
اور نیت ان کی یہ تھی کہ ان کے بال بچے مکہ میں رہ گئے تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے اس لیے مدینہ میں تھے، ان کے خاندان والے مکہ میں تھے، اگر یہ مکہ والوں کو خبر دے دیں گے تو شاید ان کے بچوں کی حفاظت ہو سکے گی، اس نیت سے انہوں نے راز فاش کر دیا۔ وہ پرچی لکھ کے عورت کو دے دی، عورت جلدی سے بھاگی، اور آپ جانتے ہیں عورت سے بڑا مکار دنیا میں کوئی نہیں، اس پرچی کو اس نے کہاں چھپایا پتہ ہی نہیں، مگر اللہ سے کون چھپا سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی رسول اللہ کو کہ اے میرے نبی، ایک عورت ہے جس کے ذریعے تمہارا یہ راز فاش ہونے والا، جلدی سے دوڑاؤ وہ راز پکڑوا لو۔ چنانچہ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد، ان تینوں صحابی کو اللہ کے رسول نے دوڑایا اور فرمایا کہ مقام خاخ، ایک جگہ کا نام ہے، مقام خاخ پر ایک عورت ملے گی جس کا نام سارا، اس سارا کے پاس ایک چھوٹی سی پرچی ہے، وہ پرچی زبردستی ہو یا کیسے بھی ہو وہ لے کے آؤ۔ اب تینوں دوڑے، اس لڑکی کو پکڑ لیا، ٹھیک اسی جگہ پکڑا جہاں رسول اللہ نے نشاندہی کی۔ جب وہاں پہنچے ہیں اور عورت سے پوچھا کہ بھائی تیرے پاس پرچی ہے کچھ؟ عورت نے صاف انکار کر دیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لے تلاشی لے لے۔ ابھی تینوں مرد ہیں سامنے، عورت ہے، تلاشی کیسے لی جائے گی؟ حضرت علی نے بہت ڈرایا مگر ماننے کو تیار نہیں۔ اب حضرت علی نے کہا کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، ضرور میرے پاس پرچی ہے، چاہے کچھ بھی ہو، مجھے ننگا کرنا پڑ جائے میں ننگا کروں گا، لیکن پرچی لے کے جاؤں گا۔ اب دیکھا اس عورت نے کہ مرد عورت کا امتیاز بھی ختم ہو جائے گا، تب اس نے ہار پچھتا کر کے راز ظاہر کر دیا اور وہ پرچی نکال کے دی۔ کہاں سے دی؟ بعض لوگوں نے کہا چوٹی میں چھپا کے رکھی تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ سینے پہ چھپا کے رکھی تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ ناف میں شرمگاہ میں چھپا کے رکھی تھی۔ اب ظاہر تک کتنوں تلاشی لی جاتی، کہاں مل پاتا ہو؟ سوال ہی۔ وہ پرچی انہوں نے لی، آئے رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، پرچی دیکھی تو جنہوں نے وہ پرچی لکھی تھی وہ بھی وہیں موجود تھے، حضرت حاتم ابن ابی بلتع۔ غور سے سمجھیے گا، غور سے، میں بنیادی بات آپ کو بتلا رہا ہوں، صرف وہ صحابی بھی موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے حاتم بولو کیا بات ہے؟ تو حضرت حاتم کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، یا رسول اللہ بالکل صحیح ہے، میں نے ہی لکھا تھا، لیکن یا رسول اللہ میں کافر نہیں ہوں، میں مرتد ہو کر نہیں لکھا ہوں، اور میں مسلمانوں کے خلاف نہیں لکھا ہوں، بلکہ میری نیت یہ تھی کہ مسلمان تو جیتیں گے ہی ہر حال میں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اذا جاء نصر اللہ والفتح کی بشارت آ چکی ہے، تو مسلمان تو جیتیں گے، لیکن ہمارے بال بچے مکہ میں ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کو نقصان پہنچ جائے، اس لیے میں لکھ کے بھیج دیا تاکہ عین موقع پہ ہمارے بچوں کے اوپر وہ کمینے لوگ رحم کر سکیں۔ رسول اللہ کو چکے سب کچھ وحی سے معلوم ہو چکا تھا، اس لیے حضرت حاتم کی بات پر رسول اللہ نے تصدیق فرمائی اور کہا کہ تم بے شک صحیح کر رہے ہو، تمہاری نیت یہی تھی۔ مگر فاروق اعظم کو کہا یہ سب بردار؟ فاروق اعظم کھڑے ہوئے تلوار لے کر، کہا یا رسول اللہ ہم لوگوں نے اپنا راز چھپایا تھا کہ کوئی اس راز کو ظاہر نہ کرے، اور اس نے راز ظاہر کر دیا، یہ منافق ہے، اجازت دیجیے میں گردن اتارا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر بیٹھ جا، پتہ نہیں ہے تجھے یہ حاتم ہے، حاتم یہ جنگ بدر میں شریک صحابی ہے، غزوہ بدر میں جنگ لڑنے والے صحابی ہیں،
اور جن جن صحابہ نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے سب کے لیے قرآن نے مغفرت کا اعلان کر رکھا ہے. لہذا یہ بدری صحابی ہیں، ہزاروں غلطی کر دیں گے، ان پر تم نہیں گرفت کرنے والے. یہ مقام ہے بدری صحابی کا، یہ میں سنانا چاہ رہا ہوں. ایک ہم جیسے نیچ درجے کے مولوی ہیں کہ ہم فلاں صحابی کے خلاف بول بیٹھتے ہیں، فلاں کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں. وہاں دیکھیے سارے مسلمانوں کے خلاف وہ پرچی گئی ہے اور سب کے سامنے مجرم نے اقرار کیا ہے، پھر بھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ عمر کچھ نہیں، یہ بدری صحابی ہیں، یہ مغفور ہیں اور جو بات کہہ رہے ہیں 100% صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے بھائیوں کسی صحابی کا کوئی واقعہ آئے تو ہم کو غلط نہیں سوچنا ہے. ہاں بظاہر غلط نظر آ رہا ہوگا پھر بھی ہم جھٹک گئے، ہرگز غلط نہ سوچیں، اس لیے کہ قرآن ان کی مغفرت کا اعلان کر چکا ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسری چیز اور میں عرض کر دوں فتح مکہ کے تعلق سے کہ یہ واقعہ رمضان المبارک میں بدھ کے روز 10 رمضان کی تاریخ تھی. بدھ کے روز مسلمانوں کا لشکر باہر نکلا ہے مدینہ سے. مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی اور راستے میں کچھ مسلمان ملے تو 12,000 ہو گئے. مکہ کے قریب تک پہنچ گئے مگر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ اتنا بڑا لشکر مکہ کے پاس آ چکا ہے. اس کے بعد پھر ادھر سے ابو سفیان آئے اور یہ ہوا بڑا لمبا واقعہ. میں سنانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مکہ بغیر قتل و قتال کے فتح ہو گیا. کوئی لڑائی نہیں ہوئی، معمولی سی جھڑپ ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا. آج دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا فاتح آپ کو نہیں ملے گا جو مکہ مکرمہ کا فاتح ایک مثال پیش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے تو مرکزی شہر کو نہ فتح کیا، اور مرکزی شہر کو جب فتح کیا تو کتنی دولت ہاتھ آئی ہوگی. بھئی ہم جیسا فاتح ہوتا تو دولت کی ریل پہ لوگ سب دولت کو لوٹ لیتے. مگر آپ کو میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان جو مکہ کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان میں غربا و مساکین بھی بہت تھے. کپڑے نہیں تھے بدن پہ، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ہمارے نبی کو کہاں یہ برداشت تھا؟ نبی کے پاس بھی پیسے نہیں تھے. حضرت نے فتح مکہ کے روز 3 آدمی سے قرض لیا ہے. یاد رکھیے، صفوان ابن امیہ سے 50,000 درہم، عبداللہ ابن عبد العزہ سے 40,000 درہم، اور ایک اور کوئی ہے ابن ربیعہ ان سے 40,000 درہم. ان سب لوگوں سے تینوں آدمی سے اتنا قرضہ لیا ہے مکہ فتح ہونے کے روز. کس روز مکہ فتح ہوا؟ 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا. جمعہ کا دن تھا. 10 رمضان کو وہاں سے چلے ہیں اور 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا ہے. جنوری 630 عیسوی تھی. جنوری کا مہینہ 630 عیسوی، اس میں مکہ فتح ہوا. اور اس فتح کے روز مسلمانوں کے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے پیسہ قرض لیا ہے وہ اتنا، ایک سے 50,000، ایک سے 40,000، دوسرے سے 40,000. پھر اگلے سال غزوہ بنو حوازن میں مسلمانوں کو جو مال غنیمت ملا ہے اس مال غنیمت سے وہ قرض ادا ہوا. اب آپ غور کیجئے، آج کا کوئی فاتح فتح کرے بڑے شہر کو، مرکزی شہر کو، اور اسے قرض لینا پڑے گا، دولت کی ریل پیل ہوگی. اس لیے ہمارے نبی مکہ شہر فتح کیے ہیں، لوگوں کے قلوب فتح کیے تھے، لوگوں کی دولت نہیں لوٹی گئی تھی. اسی کا تذکرہ ہے اذا جاء نصر اللہ، جب آ چکی ہے اللہ کی مدد
اور فتح مکہ جب ایسا ہو گیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ چکے کہ لوگ دین کے اللہ کے دین میں یعنی دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ پہلے بھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے مگر ایک دو کر کے، پہلے بھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے مگر ایک دو کر کے، اب جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں۔ پہلے لوگ ڈرتے تھے اسلام لانے سے، اب جو ہے بلا جھجک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، پس پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی، یعنی اے رسول اب آپ کا زمانہ مکمل ہو گیا، اب بعثت آپ کی مکمل ہو گئی، سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اب آپ کے چل چلاؤ کا وقت ہے، لہٰذا تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے۔ پتا چلا کہ جب آخری وقت آئے تو ہم لوگوں کو دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ کر اللہ کی تسبیح میں لگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے مگر اس موقع پہ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول ہمیشہ سبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ واتوب الیہ اس جملے کو بار بار پڑھنے لگے جب سے یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول مستقل یہ پڑھتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ میں اپنے بوڑھوں سے ذکر کروں گا، بھائی موت تو بوڑھے جوان سب کو آ سکتی ہے، لیکن بہرحال جن کے عمر کے لحاظ سے آدمی اندازہ کرتا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وہ تسبیح پڑھنی ہے جو رسول اللہ نے اخیر وقت میں پڑھی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ کے رسول جو یہ تسبیح پڑھتے تھے کس لیے؟ مغفرت کے لیے؟ نہیں 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 نہیں، ہمارے رسول کی سارا استغفار، آپ پوری زندگی خود فرماتے ہیں کہ ہر روز میں 70 بار استغفار کرتا ہوں اللہ سے۔ تو یہ استغفار کیا مطلب ہے؟ درجات کی بلندی کے لیے۔ اصل میں بزرگان دین کی اصطلاح ہے، اس اصطلاح کے لحاظ سے آپ کو سمجھایا جائے تو ذرا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اعلیٰ درجہ اور ادنا درجہ وہ ہوتا ہے کہ جتنا آگے بڑھتے جائیں گے اتنا محسوس ہوگا کہ میں بہت کمی میں تھا، جتنا آگے بڑھتے جائیں گے اتنی کمی محسوس ہوگا۔ تو اس لیے آدمی استغفار کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول استغفار کرتے تھے اپنے درجات کی بلندی کے لیے، اور نیچے کو جب دیکھتے تھے تو اب خیال کرتے تھے اچھا میں اب تک نیچے تھا، اب مجھے تو بہت اوپر ہونا چاہیے۔ تو استغفار کرنا انسان کا وسیلہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم جب دولت اور اقتدار اور سیاست کے چمکتے ہوئے سورج بنتے ہیں تو ہم لوگ نہ جانے کیا سے کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو مکہ کی فتح ہو رہی ہے، رسول اللہ پورے اسلام کے مطلق العنان بادشاہ سے بھی بڑھ کے بن رہے ہیں، مگر پھر بھی اس وقت حکم کیا ہو رہا کہ خوشی کا موقع ہے تو نعرہ مت لگاؤ، خوشی کا موقع ہے تو شادیانے مت بجاؤ، خوشی کا موقع ہے تو جشن مت بناؤ، اس لیے کہ خوشی کے موقع پہ ہمارے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سر جھکا دو اللہ کے آگے۔ عید الفطر میں کیا ہے؟ 30 دن ہم نے روزہ رکھا، اللہ کی عبادت کی، یہ خوشی کا موقع ہے تو ہم کو کیا کہا گیا؟ 2 رکعت جا کے نماز پڑھو، سر جھکاؤ۔ عید الاضحیٰ میں خوشی کا موقع ہے تو ہمیں یہ نہیں کہا کہ جشن مناؤ، بلکہ کیا کہا؟ شکریہ ادا کرو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو فتح مکہ سب سے بڑی فتح حاصل ہو رہی ہے، اس موقع پہ اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے کہ جشن مت مناؤ بلکہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور یہ خیال کرو کہ یہ فتح تمہارے دستے بازو سے نہیں ہے بلکہ یہ فتح میری وجہ سے ہے، یعنی فتح اللہ کی جانب سے ہے۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بلا شبہ وہ رجوع ہونے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جو انسان اللہ سے جتنا رجوع ہوگا اللہ اتنا ہی اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ ہم ذرا رجوع ہو کے تو دیکھ لیں، ہم رجوع ہو کے تو دیکھ لیں بھائی، بڑا سے بڑا گناہ، بڑا سے بڑا گناہ ہرگز یہ نہیں سوچنا ہے کہ معاف ہوگا کہ نہیں۔ ہمارا خدا بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ ہاں، سمندر کی موج ہم نے دیکھی ہے نا،
سمندر کی موج ساری دنیا کے غلاظت، گندگی، پاخانہ سب بہ بہ کر کے نالوں سے جاتے 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 کہاں جاتا ہے؟ سمندر کے کنارے۔ نہیں تو چھوڑیے بمبئی کو لے لیجیے، بمبئی کی ساری غلاظت کہاں جاتی ہوگی؟ سمندر کے کنارے۔ سمندر کے کنارے وہ ساری غلاظت رہتی ہے، گندگی رہتی ہے، نجاست رہتی ہے، اور پانی میں ایک موج آتا ہے اور وہ موج ساری گندگی کو بہا لے جاتا ہے۔ بھائیوں، وہ موج کس نے پیدا کیا ہے؟ جس خدا نے پانی کے موج میں وہ طاقت دی ہے کہ اہلیان ممبئی کی نجاست کو بہا لے جائے، کیا وہ خدا یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اپنے بندوں کے گناہوں کی نجاست کو بہا لے جائے؟ اس لیے ہم لوگ کبھی مایوس نہ ہو، اللہ تواب ہے، انہ کان توابا، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا، رجوع ہونے والا ہے۔ اس سورہ کی کچھ خصوصیات بھی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ جب انسان اپنے کاروبار کے لیے دکان کھولنا چاہے، شٹر کھولنا چاہے، جب بھی کھولے تو پہلے 11 مرتبہ یہ سورت پڑھ لے، فتح و نصرت اس کے قدم چومے گی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اگر اسی سورت کو لکھ کر تلوار میں باندھ لیا جائے اور پھر دشمنوں سے لڑا جائے تو آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، سامنے والے پہ ہمیشہ کامیاب۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے، حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔